بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے اور ہر طرف روزوں کی برکت اور فیوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آج پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں رول آف لا کی، قانون کی، آئین کی پاسداری کی اور عدل و انصاف کی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ زر زن زمین، یہ اس روئے زمین پہ، اس کرۂ ارض پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور فتنہ فساد اسی چیز کا۔ پہلا قتل بھی زن کی وجہ سے ہوا اس روئے زمین پر، اور جیسے کہ آپ میرے ویلاگس دیکھتے ہیں تو میں زیادہ تر قبضہ آرڈیننس کے حوالے سے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک نقطے کی جو ہے نا وضاحت مل جائے، اس حوالے سے کر رہا تھا۔ لیکن آج میں زمین سے نکل کے زن میں آ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، جس میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ صورتحال اس معاشرے کی ایسے بن گئی ہوئی ہے کہ کوئی حدود و قیود نہیں رہ گئی، رشتوں کی آنکھوں میں کوئی شرم و حیا نہیں رہ گئی۔ یہاں پہ صورتحال ایسی بنی کہ یہ ایک کیس ایسا ہے کہ جس میں ایک شخص نے ایک لڑکی، ایک خاتون کے خلاف ایک دعویٰ کر دیا کنجوگل رائٹس کا۔ ہم اس کو کہتے ہیں، میں آپ کو عام فہم بتاؤں گا کہ یہ دعویٰ یہ کیا کہ اس نے یہ اس دعوے سے پہلے، عدالت میں جانے سے پہلے، فیملی کورٹ میں جانے سے پہلے وہ یہ کہتا رہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میرا اس سے نکاح ہوا ہے۔ جبکہ وہ عورت، وہ لڑکی اس چیز سے مسلسل بارہا انکار کرتی رہی اور اس نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی۔ اس نے کہا میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا۔ لیکن یہاں ایک دردناک اور افسوسناک بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہوا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ان کا رشتہ جو آپس کا تھا، وہ شخص پھوپھا تھا اور وہ اس کی بھتیجی، یعنی کہ پھوپھا کے نکاح میں جو بیوی ہے وہ اس لڑکی کی پھوپھو لگتی ہے، حقیقی پھوپھو ہے۔ اور اب دیکھیں ٹرسٹ کا، پروکسیمیٹی کا، ڈومیننس کا کس طرح اس کی دھجیاں اڑائی۔ اس شخص نے اس معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا کیا، یہ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہوا کیا، قانونی طور پہ کیا صورتحال بنی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، برائے مہربانی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، کمنٹ کریں، پسند آئے لائک کریں، شیئر بھی کر دیں، فیس بک پیج واجد بابا اسے بھی فالو کریں۔ ناظرین، ہوا ایسا کہ پھر جب یہ کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کیا اس شخص نے، تو وہ دعویٰ فیملی کورٹ میں جب دائر ہوا تو اس لڑکی نے، اس عورت نے بھی، جو کہ اس کے رشتے میں بھتیجی لگتی تھی، کیونکہ اس کی پھپھو کے ساتھ اس شخص کی شادی ہوئی تھی، تو اس نے بھی دعویٰ دائر کر دیا۔ اس نے تکذیب نکاح کا، جیکٹیکیشن آف میرج کا دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ جو نکاح کا کلیم کر رہا ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، یہ نکاح نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، یہ اس کا جو کلیم سٹانس ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ پہ بنیاد ہے، اور میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں۔ تو اس نے بھی یہ دعویٰ جب دائر کیا تو یہ دونوں دعوے اکٹھے ایک کورٹ میں، فیملی کورٹ میں لگ گئے، اور پھر ان پہ پروسیڈنگ شروع ہو گئی۔ جب شہادتیں ہوئیں، شہادتوں کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہو سکا، کیونکہ زبانی نکاح تھا، وہ شخص زبانی کلیم کر رہا تھا، اور جب زبانی ہو تو دونوں فریقین اگر کہیں کہ جی، عورت بھی کہے کہ جی نکاح ہوا ہے، تو دین صورتحال اس کے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ مسلسل اس لڑکی نے، اس عورت نے، اس بھتیجی نے کہا کہ میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا، تو فیملی کورٹ نے اس جو کنجوگل رائٹ کا دعویٰ اس شخص کا تھا اسے خارج کر دیا، اور اس لڑکی کا تکذیب نکاح کا دعویٰ اس کو ڈگری کر دیا، اور ڈگری کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص، اس معاشرے کے جب صفاک لوگ، درندہ صفت لوگ
جب اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ قانون کی بھی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، وہ عدالتوں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اس نے وہ اسیل کیا اوپر کورٹ میں، اس نے سیشن کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، لیکن سیشن کورٹ نے بھی ایز اٹ از اس ججمنٹ پہ کہا کہ نکاح نہیں ہوا، لیکن وہ شخص یہاں تک نہیں رکا بلکہ وہ ہائی کورٹ چلا گیا۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جب یہ ہیئرنگ ہوئی تو ملتان بینچ نے بھی تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شخص غلط کہہ رہا، اس کا کلیم، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ میری بیوی ہے، اور وہ کہتی تھی یہ میرا شوہر نہیں ہے، میرا اسے نکاح نہیں ہوا، لیکن وہ بار بار اسی بات پہ اڑا رہا، اسی چیز پہ اڑا رہا، اور اس معاشرے میں ایک سنگینی، یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ آپ ٹرسٹ، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس اعتماد کے رشتے کی جب دھجیاں اڑتی ہیں، کیونکہ اس اعتماد کے رشتے میں جب قربت ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ بڑے ہوں اور پھر ڈومیننٹ ہوں، تو وہ چیز وہ غالب آ جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ آپ دھونس دھاندلی سے آپ کہیں کہ یہ میری بیوی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے بھی اس ڈیسیژن کو ایز اٹ از کہہ دیا کہ یہ شخص غلط بات کر رہا ہے، یہ اس کا پھوپھا جو ہے وہ غلط کلیم کر رہا ہے، اور اس کے کوئی لیگل ایویڈنس یا کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ اس کا نکاح پروو ہو رہا ہو کہ واقعی ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ کہہ دیا کہ یہ نکاح جو ہے، جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ معاشرے میں ایسے ایگزامپلس بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، ایسی پریسیڈنٹ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن یہ شخص بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا رہا اور پیچھے نہیں ہٹا، اور یہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ قابل احترام چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی، معذرت چاہتا ہوں، یحییٰ افریدی صاحب کی صدارت میں 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا جس میں 10 لاکھ روپے کا فائن کیا گیا اس شخص کو، جو بار بار یہ کلیم کرتا رہا، جو بار بار یہ کہتا رہا، جو ہر فورم پہ یہ بات کرتا رہا، فیملی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی اسی سٹانس کے ساتھ آیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں، کوئی ایسا پروف سامنے نہیں آیا، اور کہ جس سے یہ کہا جائے کہ یہ اس کی بیوی اور یہ اس کا شوہر ہے۔ لیکن اگر alleged میرج جو ہے اس کو پرمیزیبل نہیں دیا جا سکتا، اگر یہ بات کر بھی دی جائے، ازیوم کر بھی لیا جائے، تو پروہیبٹڈ ڈگری کی صورت میں جو ہے نا، ڈاکٹرائن آف پروہیبٹڈ میرج، اس صورت میں اس چیز یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اور اس شخص نے، اس پھپھا نے اپنی بھتیجی کو ہر جگہ پہ ذلیل و رسوا کیا، ہر فورم پہ ذلیل و رسوا کیا، کیونکہ وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ 3/4/2020 کو نکاح ہوا تھا، 3 اپریل 2020 کو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کسی بھی فورم پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال، اس معاشرے میں ایسا بگاڑ جو پیدا ہوا، اس بگاڑ کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 10 لاکھ روپے کا فائن کیا، اور 10 لاکھ کا فائن کرتے ہوئے اس چیز کو سٹیمپ کر دیا کہ یہ کنجوگل رائٹ کا دعویٰ جو خارج ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، اور اس عورت کو، اس بچی کو آزاد کر دیا۔ ایسے معاملات، ایسے واقعات معاشرے میں جب رونما ہوتے ہیں تو دل پھٹتا ہے، ایسا لگتا ہے زمین کے نیچے سے پاؤں کھسک گئی یا آسمان ہمارے اوپر گر گیا۔
صورتحال بڑی دردناک کربناک، لیکن کیا کریں، یہ ہیومن جو انسان ہے اس کو سوشل اینیمل کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔